علامہ ابن الجوزی صفت الصفہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے. خراسان ایک شہر کا نام ہے، اور خراسان کا جو دروازہ ہے وہاں سے قبرستان لگا ہوا ہے. جیسے یہ شہر کا دروازہ ہے اور اندر قبرستان ہے، اور قبرستان کے پاس سے ایک روڈ گیا ہے. اس روڈ پر آنے جانے والا ہر آدمی دکھائی دیتا ہے، لیکن رات میں کوئی نہیں آتا. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں میں خراسان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، اور خراسان کے دروازے کے پیچھے جو قبرستان تھا اس کی طرف نظر ڈال رہا تھا. رات میں اللہ والے نیک لوگ دیکھیے کیسے تقویٰ، ان کی زندگی میں کیسے پرہیزگاری آتی ہے. رات کو اٹھے، تقریباً ٹائم رہا ہوگا یہی 2:30-3 بجے کا، اٹھے اور خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے، اور دروازے پر بیٹھ کر قبرستان دیکھنے لگے. اتنا اندھیرا، اور وہاں دیکھتے دیکھتے سوچنے لگے ایک دن ہمیں بھی اس قبرستان میں آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ پر آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ پر دفن ہونا ہے. خراسان کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے دیکھتے جا رہے تھے قبروں کا نظارہ. اتنے میں یحییٰ ابن ایوب کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑتی ہے جو کمبل اوڑے ہوئے تھا اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا. کمبل اوڑے ہوئے تھا، اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا. وہ آیا، ایک ایک قبر کو دیکھتا جاتا اور پھر آگے بڑھ جاتا، پھر اس قبر کو دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا. پھر وہ گیا اور ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا. شاید وہ ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی قبر تھی. وہ آدمی جو کمبل اوڑے ہوئے تھا اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، دور سے میں اس کو نہیں پہچان پایا کہ وہ کون ہے. وہ ایک ایک قبر پہ آتا جاتا، دیکھتا جاتا، بڑھتا جاتا، اور بالآخر ایک ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا. اور وہاں جانے کے بعد پھوٹی ہوئی قبر میں پڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھنے لگا. یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں پیچھے سے آیا اور میں نے اس کو پہچاننے کی کوشش کی. اس کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا لیکن میں اس کو پہچان نہیں پایا. میں نے اس کے کمبل پر، اس کے کاندھے پر ایسے ہاتھ مارا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں پہچان گیا یہ میرا دوست سعدون ہے. سعدون کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کمبل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے جا رہے تھے، اور ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر میں پڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر روتے جا رہے تھے. سعدون نے جب پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا تو کہا یحییٰ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اسی قبرستان کو دیکھ رہا تھا کہ تم آ گئے ہو. کہا یحییٰ بیٹھو، آؤ اس دن رونے سے بہتر ہے کہ آج رو لیں، قیامت کے دن آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ آج آنسو بہا لیں. آئے یحییٰ، یہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی قبر کو دیکھو، یہ ہڈیاں میری طرح تھی، یہ کھوپڑی میری طرح تھی. جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں یہ بھی ویسے ہی سوچا کرتی تھی. آج کوئی پوچھنے والا نہیں. کل میری ہڈیوں کے ساتھ اور تمہاری ہڈیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آئے یحییٰ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس دن کیا ہوگا جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، نام اعمال ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور ہم اور آپ اپنی اپنی نیکیوں برائیوں کو دیکھ لیں گے، ایک چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اس وقت کیا ہوگا، ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اس دن کے رونے سے بہتر یہ. سعدون کہتے ہیں میں یہ سمجھا رہا تھا، سنا رہا تھا، اور یحییٰ ابن ایوب اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، زمین کے اوپر گر گئے. جب وہ بے ہوش ہوئے تو میں اپنے کمبل کے کونے سے ان کے آنکھوں کے آنسو جو نکلے تھے وہ پوچھنے لگا، اور ان کا چہرہ پوچھتا جا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو جب ہوش آیا تو سعدون نے کہا آئے یحییٰ
تم بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا سعدون تم نے ایسی ایسی قرآن کی آیتیں پڑھی، قیامت کا نقشہ کھینچا، میدان محشر کا نقشہ کھینچا، اللہ کے عذاب کا نقشہ کھینچا، موت کا ایسا ڈراؤنا تصور تم نے کھینچا کہ میں اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ سعدون نے کہا اے یحییٰ، آج اگر اللہ کے خوف سے تم مر جاتے، تمہاری روح آج اگر قبض عنصری سے پرواز کر جاتی، اگر آج تمہارا انتقال ہو جاتا تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ اے یحییٰ، اللہ کے خوف سے تمہیں موت کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے ڈر سے تمہیں موت کیوں نہیں آئی؟ اے یحییٰ، اگر آج خوف خدا سے تم مر جاتے، تمہارا انتقال ہو جاتا تو تم سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو آدھی رات کے بعد اڑتے تھے تو قبرستان کی طرف نظریں ڈال کر قبروں کے نظاروں کو دیکھتے تھے اور وہاں کی ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ تقویٰ ہے تو روح ہے، اور یہ روح ہے تو اسلام ہے، اور اگر یہ اسلام کے اندر سے روح نکال دی جائے، تقویٰ نکال دیا جائے تو سب بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، کسی چیز کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 4:15 بج چکا ہے، کافی ہے اتنی باتیں ہمیں اور آپ کو اتنا سوچ کر اور یہاں سے اٹھنا ہے تو تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایسا تقویٰ کہ عبداللہ ابن عمر جب جنگل میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بکری چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کہا اے چرواہے، کیا تو ایک بکری بیچے گا؟ بعنی شاتن، ایک بکری بیچ دے۔ اس نے کہا یہ بکری میری نہیں، میرے مالک کی ہے۔ کہا رے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، میں کھال تجھے دے دوں گا، اس پر خون لگا کر لے جانا، اور اتنی بکریوں میں ایک آدھ بکری اگر غائب بھی ہو جائے تو مالک کچھ نہیں کہے گا، جنگلوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اپنے مالک سے یہ کہہ دینا اور یہ بکری بیچو، میں ذبح کرتا ہوں، گوشت بناتا ہوں، آؤ تم بھی کھا لینا۔ کہا میں روزے سے ہوں۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا اتنی گرمی میں تم بکریاں بھی چرا رہے ہو، روزے سے بھی ہو؟ کہا کہ ہاں، میں اپنے مالک کی غلامی کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے وقت نہیں ملتا عبادت کرنے کا، میرے مالک نے بکریاں دے کر مجھے بھیجا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نفلی روزے رکھ کر اللہ کو خوش کروں، اس لیے میں روزے سے ہوں۔ کافر تو بکری بیچ دے، میں اس کا سالن تیار کروں گا اور تمہیں بھی افطار کے لیے کچھ دے دوں گا۔ کہا یہ بکری میری نہیں، میں نہیں بیچ سکتا۔ ارے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، بکری کی قیمت بھی میں تمہیں دے دوں گا اور افطار کرنے کے لیے گوشت بھی تمہیں دوں گا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا اچھا میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا؟ کہاں فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ، اے مجھے یہ کہنے والے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، میں جانتا ہوں کہ میرا مالک کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھ پہ بہت اعتبار کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کہاں ہے؟ فائن اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے سامنے جب میری جواب نہیں ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں بھوکا رہنا گوارا کر لوں گا، نیت سے روزہ افطار کرنا گوارا کر لوں گا، ایک گھوٹ پانی پی کر رہ لوں گا، روزہ افطار کر لوں گا، لیکن یہ بکری بیچ کر اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ آج میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تقویٰ پیدا تھا ان کی زندگیوں میں، اس لیے اسلام زندہ تھا، کیونکہ اسلام کی روح تو تقویٰ ہی ہے۔ جب ان کے اندر یہ روح موجود تھی تو اسلام زندہ تھا، اور آج ہمارے اندر سے یہ روح نکل چکی ہے، اس لیے ہمارے اندر کا اسلام مر چکا ہے۔ اسلام نہیں مرا ہے، ہمارے اندر کا اسلام مر چکا ہے۔ اسلام تو زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، لیکن ہمارے اندر کا اسلام اس لیے مر چکا ہے کیونکہ اس اسلام کی روح ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، اور جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لاشیں ہیں، لاشیں۔ مولانا جرجیس زندہ قوم کو نہیں سمجھا رہا ہے، زندہ لوگوں کو نہیں سنا رہا ہے،
ICU میں لیٹی ہوئی قوم کو سنا رہا ہے, وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم کو سمجھا رہا ہے, اور ICU میں لیٹی ہوئی قوم سنا نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے آج ہم ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی روح کو اپنے اندر پیدا کریں, تقوی اپنے اندر پیدا کریں, بزرگی ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ اسلام جو سب کا مذہب ہے, یہی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے جو سب کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہمیں اس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ اسلام پورا کا پورا ہماری زندگی میں نافذ فرما دے. اے اللہ, جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.